اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، خوش آمدید ممتاز اسکول میں۔ جی بچوں، آج کا ہمارا کام ہے پیراگراف، جس میں ہم پڑھیں گے میری امی، میرا گھر، اور کریں گے ہم واحد کے جمع، مذکر کے مؤنث اور الفاظ متضاد۔ جی بچوں، جیسے ہم کلاس میں کیا کرتے تھے، پیراگراف میں آپ کو کچھ ہنٹس دوں گی، اشارے دوں گی، آپ نے ان کی مدد سے جملے پورے لکھنے ہیں۔ جیسے ہم لکھ رہیں گے میری امی، سب سے پہلے آپ نے اپنی امی کا نام بتانا ہے۔ آپ لکھو گے میری امی کا نام فاطمہ ہے، یا جو بھی آپ کی امی کا نام ہے آپ وہ لکھو گے۔ نمبر 2 پہ لکھو گے اس کی عمر کیا ہے۔ آپ لکھو گے میری امی کا نام فاطمہ ہے، ان کی عمر 35 سال ہے، اور وہ پیشہ کہتے ہیں کام کو، وہ کون سا کام کرتے ہیں آپ بتانا کہ آپ کی امی اگر ڈاکٹر ہیں، استانی ہے، تو آپ اس کا پیشہ لکھو گے، ادروائز آپ ان کا کام بتاؤ گے، وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، یا وہ استانی ہیں، یا کسی اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ اس طرح سے نمبر 4 پہ لکھو گے میری امی جو ہے ہر کام میں میری مدد کرتی ہیں، ہم سب کا خیال رکھتی ہیں، اور رات کے وقت وہ ہمیں بہت دلچسپ کہانیاں بھی سناتی ہیں، اور ان کے بنے ہوئے مزیدار کھانے ہمیں بہت پسند ہیں۔ وہ کھانے میں بریانی اچھی بناتی ہیں، یا کوئی بھی ڈش آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہو جو آپ کو بہت پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بناتی ہیں۔ پھر آپ لکھو کہ ہم خوشی سب اکٹھے ایک گھر میں رہتے ہیں، اور میری امی ہم سب سے بہت پیار کرتی ہیں، اور میری امی بہت پیاری ہیں یا خوبصورت ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور پیراگراف ہے میرا گھر۔ پہلے آپ نے لکھنا ہے آپ کا گھر ہے کہاں، علاقہ بتانا ہے، اس کا شہر بتانا ہے، پھر لکھنا ہے اس گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں، کمرے کتنے ہیں، باورچی خانہ یعنی کچن کتنے ہیں۔ باورچی خانہ ہمیشہ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کسی کے گھر میں 2 منزلہ گھر ہوتا ہے تو اس کے 2 بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ رنگ بتانا ہے آپ کے گھر کا رنگ کیسا ہے، اس کے گیٹ کا کلر کس طرح کا ہے، صحن کتنا بڑا ہے، اور لاسٹ پہ آپ نے لکھنا ہے ہم سب خوشی رہتے ہیں، میرا گھر بہت خوبصورت ہے، میرا گھر میری جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے۔ آپ نے اپنے الفاظ میں یہ تمام پیراگراف اپنی بکلیٹ کے اوپر لکھنے ہیں۔ اچھا، اب ہے واحد کے جمع۔ آپ پچھلی جماعت میں بھی یہ کام کر چکے ہیں۔ آپ نے لکھنا ہے اس کے ساتھ یہ الف یا نون غنہ، اور یہ نون غنہ والے واحد جمع میں نے اس پیج پر آپ کو دیے ہیں۔ جیسے ہے الماری، الماریاں، اب یہاں پہ آپ یہ الف یا نون غنہ ایڈ کر دو گے۔ بلی، بلیاں، بیٹی، بیٹیاں، دیکھیں یہ الف یا نون غنہ۔ کھڑکیاں، بہار ہے نا، تو آپ نے یہ نون غنہ لگانا ہے تو بنے گا بہاریں۔ کتاب، کتابیں، یہاں پہ یہ نون غنہ صرف ایڈ کرنا ہے۔ جماعت، جماعتیں۔ آواز، آوازیں، آواز لکھ کے یہ نون غنہ ایڈ جو کریں گے نا ہم، تو وہ بن جائے گا آوازیں۔ رات، راتیں۔ عورت، عورتیں۔ دیوار، دیواریں۔ اب ان تمام لفظوں کے ساتھ کیا ایڈ ہو رہا ہے، یہ نون غنہ۔ شاباش، خوبی، اب خوبیاں، اب یہاں پہ آئے گا یہ الف یا نون غنہ۔ کاپیاں، ٹھیک ہے، یہ الف یا نون غنہ۔ بکریاں، یہ الف یا نون غنہ ایڈ کرنا ہے آپ نے۔ جی، اب کرتے ہیں مذکر کے مؤنث۔ جیسے آپ انگلش کے سبجیکٹ میں کرتے ہیں میل فیمیل، اسی طرح سے اردو کے مضمون میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں۔ جیسے بیٹا، بیٹی، چچا، چچی، خالو، خالہ، نوکر، نوکرانی، پوتا، پوتی، بیل، گائے، گھوڑا، گھوڑی، بھائی، بہن، راجا، رانی، مالی، مالن، مرغا، مرغی، بندر، بندریا، چوہا، چوہیا، ماموں، ممانی۔ اب آپ نے جب یہ لکھنا ہے تو ان کو جوڑ کرتے جانا ہے اور ساتھ میں لکھتے جانا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے لاسٹ سوال کی طرف۔ آخری سوال آپ کا ہے الفاظ متضاد، ٹھیک ہے۔ الفاظ متضاد میں ہم کیا کرتے ہیں، 2 کلاس میں بھی آپ نے پڑھا تھا، ہم ان دیے گئے الفاظ کے الٹ لکھ لیں گے۔ جیسے اونچا، نیچا، دن، رات، فائدہ، نقصان، اچھا، برا، پورا، ادھورا، بڑا، چھوٹا، کھلا، تنگ،
نرم، سخت، اصل، نقل، خوشی، غمی، آؤ جاؤ، خوبصورت، بدصورت، صبح شام، صاف گندا، یہ تھے ان کے الٹ الفاظ۔ آپ نے اپنا یہ کام اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ جب بھی کوئی نیا لفظ لکھیں ان کے جوڑ کر لیا کریں۔ جوڑ تو آپ نرسری پریپ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جوڑ توڑ جب آپ کرتے ہیں آپ کو مشکل سے مشکل لفظ بھی لکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ تھا بچوں آج کا ہمارا کام۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے اور ساتھ یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ پیارے بچوں۔